سامعین کرام، رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کے بارے میں، انسان کے خلق ہونے کے بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں ذکر کیا گیا۔ انسان کو پیدا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر پر عزت و تکریم کا تاج رکھا، لیکن پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے کام آنے کا حکم فرمایا کہ زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے لیے نفع بخش بنے، دوسرے انسان کے لیے نافع بنے، ضرر کا اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ سورہ رعد کی جو آیت نمبر 17 تلاوت کی گئی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے نافع بنتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین کے اندر قوت و طاقت و بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ نام انہی کے زندہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں۔ حاتم طائی ایک کافر شخص تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت مال دیا ہوا تھا، لیکن وہ مخلوق خدا پر اپنے مال کو خرچ کرتا تھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ آخرت میں اس کا جو اجر ہے، آخرت کے اندر اس کا جو ثواب ہے، وہ ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے مسلمان ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کافر بھی کسی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا ریوارڈ اور اس کا ریٹرن اس دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں حاتم طائی کا نام زندہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا انسانیت کی خدمت۔ دیکھیں قرآن، یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور میں جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے اندر آپ کو قرآنی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن کا پیغام پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کتنی وسعت، اس کے پیغام کے اندر کتنی عالمگیریت ہے کہ رب کائنات نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی نفس کو قتل کیا اور اس کے اندر کوئی نفس مومنہ نہیں ہے، نفس مسلمہ نہیں ہے، بلکہ مطلق نفس کے بارے میں فرمایا کہ کسی بھی جان کو ناحق طور پر قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور کسی ایک جان کو زندہ کرنا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اگر کوئی شخص گرا ہوا ہے، زخمی ہے، روڈ پر تڑپ رہا ہے، تو اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پہلے جا کے اس کو پوچھو کہ تم مسلمان ہو یا کافر ہو، تم یہودی ہو یا نصرانی ہو، تم ہندو ہو، تم خدا کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، گھر کا پیغام تو نہیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا اگر کسی نے کسی کی زندگی اور کسی کو حیات بخشی، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو حیات دے دی۔ اسی طرح کفار کا اپنا فلسفہ ہے، کفار کے اندر بھی لوگ چیریٹی کرتے ہیں، اور ایک یونیورسل دنیا کے اندر ایک چیریٹی کا ایک گلوبل سطح پر نظام موجود ہے، لیکن ان کے اور ہمارے اس کے اندر فرق کیا ہے؟ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ بھائی یہ غریب کیوں ہے، یہ امیر کیوں ہے؟ فرمایا ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے باپ دادا امیر تھے، یا اس کا فلاں تھا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، سب کو ختم کرنے کے بعد، لپیٹنے کے بعد یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کا کرم ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن دونوں کے لیے امتحان ہے۔
جس کو دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ کفار کا ایک قول نقل کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا کہ کافروں سے جب کہا جاتا کہ تم خرچ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے معاشرے کے اندر، ہم ہیں تو مسلمان ہیں لیکن ہماری بھی عکاسی ہے کہ بھئی یہ غریب ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ میرا چوکیدار ہے، یہ میرا مزدور ہے، یہ اس کا نصیب ہے، میں نے تھوڑی اس کو غریب کیا ہے، اس کو اللہ نے غریب کیا ہے، مجھے اللہ نے امیر کیا ہے، دس از مائی رائٹ۔ یہی بات کافر کہتے تھے، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کیوں کھلائیں، کھلاتا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ان کو، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے مال میں سے کھلانے کی۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، فرمایا کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن کو دیا وہ بھی امتحان میں ہیں، جن کو نہیں دیا وہ بھی امتحان میں ہیں۔ کہ انسان کے کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے، انسان کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اب آ جائیے، یہ تو ایک آپ کو یونیورسل کانسیپٹ بتایا جس کے اندر مسلم نان مسلم سب کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں تو آپ نے دنیا کے اندر اس خیر کو پھیلانا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت کی پہلے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری جو مکہ مکرمہ کے اندر اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اس وحی کا بوجھ آپ پر سینے پر پڑا، آپ گھر تشریف لائے، بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ نے سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ایک وحی کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا جو جملہ، اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پہلا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے سرتاج آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، فرمایا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، فرمایا آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو پہلا جو تعارف جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، وہ نماز سے، عبادت سے نہیں فرمایا، وہ حضور علیہ السلام کی وہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر تو کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک معاہدہ ہوا جس میں باقاعدہ طور پر قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ کسی کمزور آدمی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کا مال نہیں چھینا جائے گا۔ تو جو پرنسپلز ہیں، انسانی حقوق ہیں، آج اقوام متحدہ انسانی حقوق کا دن مناتا ہے، اس کے چارٹر بنائے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر گا کے لبرلز کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اقوام متحدہ، دیکھیں جی یہ مغرب۔ میرا آخری خطاب لندن کے اندر تھا، ہیرو کے اندر، تو میں نے لندن کے اندر بیٹھ کر لندن والوں کے درمیان میں یہ بات کہی، میں نے کہا یہ لندن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ پاکستان میں جا کے کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے کیا بات جناب لندن دیا، اور کیا گلنا جناب برمنگم دیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم میرے وطن جیسا کوئی وطن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وطن کو جن چیزوں سے نوازا ہوا ہے، جن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، یہ تو ہم پر اللہ کا عذاب بن کر یہ حکمران میں نے کہا مسلط ہو گئے، کیونکہ یہ باہر والوں کو تبدیلی کا کیڑا بھی بہت ہے، تو سب کے چہرے جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گئے۔ میں نے کہا وہ الگ بات ہے کہ خان صاحب نے منع کیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں لندن والوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو تھوڑے سے ان کے چہرے شٹ ڈاؤن ہو لگے، باہر والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر آ گئی ہے تبدیلی، آ گئی ہے، کیا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مغرب نے یہ کر دیا، اور جی مغرب کے روڑے دیکھیں، اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس دیکھیں، آپ ان کے انسانی حقوق دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے
جہاں انسانیت کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر حضور علیہ السلام نے انسان سے محبت فرمائی، اور انسان کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا فرمایا۔ اور پھر جب اسلام کی روشنی آ گئی، اللہ اکبر، اسلام کے اندر آ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا پیمانہ باندھا، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب جاریہ فرما دیا۔ جو غلام کو آزاد کرے، بھائی روزہ کسی کا رہ گیا ہے، قسم کا کفارہ، غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کا، یہ حقوق انسانیت نہیں ہے، یہ خدمت خلق نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سی خدمت خلق ہے کہ جب انسان غلام تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو آزادی عطا فرمائی۔ اے انسان اگر تو کسی کو محسن مانے تو وہ محسن انسانیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا نور آیا، حضور علیہ السلام نے پیغام عطا فرمایا، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا تم میں بہترین کون ہے، اچھا کون ہے؟ فرمایا بہترین وہ ہے کہ جو مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ہے، مخلوق خدا کے لیے نافع ہے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان پیسے کے ذریعے کرے، آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، اگر کوئی لائر ہے، کتنے لوگ ہیں جو جیل کے اندر اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی وکیل کرنے کے پیسے نہیں، کتنے لوگ دنیا کے اندر پریشان ہیں، فرمایا کسی بھی اعتبار سے تم کو کردار ادا کر دو، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے، فرمایا راستے کے اندر جا رہے ہو، کو اذیت دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا دو، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ میرے دین اسلام کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوطی، اور دین اسلام کے اندر اتنی زیادہ جو ہے وسعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کسی بھی اعتبار سے، فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں؟ اسیر کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، ہر وہ کمزور طبقہ، وہ قیدی ہے، وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، فرمایا کوئی بھی ہے، فرمایا ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن کھانا کھلانے کے بعد یہ نہیں کرتے، جیسے ہمارے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، جی پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، بھول جا اس کو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نیکی قبول ہی نہیں ہوتی ہے، نہ میرا حج قبول ہوگا، نہ میری نیکی قبول ہوگی، نہ میری دی ہوئی یہ واشنگ مشین قبول ہوگی، نہ میرا یہ پنکھا قبول ہوگا جو مسجد کے اندر دیا جاتا ہے، جب تک میں اس کا بڑا سا ایک اشتہار بنا کر، بعض مسجدوں کے اندر دیکھا وہ پنکھے کے اوپر بھی اشتہار بنا کے لگایا ہوا ہے کہ حاجی فلاں صاحب کی طرف سے یہ پنکھا ایصال ثواب کیا گیا۔ ارے خدا کے بندو، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، فرمایا ہم کسی اور مقصد کے لیے یہ کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، یہ چیریٹی نہیں کر رہے ہیں، یہ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، یہ خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ تشہیر ہے، نہ اس سے کوئی ریٹرن لینا ہے، نہ بینیفٹ لینا ہے، نہ شکر گزاری کا تقاضا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رضا کو ہم حاصل کر لیں، فرمایا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو وہ سبق عطا فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا کے لیے لوگ جب مرے جا رہے تھے، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، زمین کے لیے لوٹا جا رہا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور کی آل پاک مکہ مکرمہ میں اپنی زمینوں کو چھوڑ کر فقیر بن کر حضور کے پیچھے چل پڑے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے۔ فرمایا یہ ہجرت کیوں کر رہے ہیں، یہ مائگریشن کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا کے اندر لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں، مائگریشن ہوتی ہے اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں، میرا مستقبل روشن ہو جائے۔ یہ اپنے مستقبلوں کو قربان کر کے، اپنے کاروباروں کو، باغات کو، زمینوں کو قربان کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ پھر آگے والوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، مدینہ منورہ شریف کے اندر پہنچے۔ آپ نے سنا ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ ایک معاہدہ کروایا۔
کہ ایک مہاجر بھائی ایک انصاری بھائی، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصاریوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے بھائی ہو چکے ہو، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں، آدھی زمین تم لے لو، آدھا گھر تم لے لو، آدھا کاروبار تم لے لو۔ اللہ اکبر! یہ دنیا کے اندر کوئی نظیر ملتی نہیں ہے اس کی۔ ماں جائے بھائی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے، باپ کی میت پڑی ہوتی ہے لڑ رہے ہوتے کہ نہیں وراثت میں میرا زیادہ حصہ ہے، باپ کی قبر کی مٹی خوش نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پر، جن کی گواہی ہم نہیں دے رہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، جن کی گواہی رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ فرمایا ایک وہ ہیں جو قربانی دے کر آئے، ایک یہ ہیں دنیا کے اندر چیریٹی کی اور دنیا کے اندر خدمت خلق کی اور رضاکارانہ طور پر خدمت خلق کی اتنی بڑی مثال نہیں ملتی ہے۔ اپنی زمینیں، کاروبار، دکانیں، گھر بار سب کچھ ڈیوائیڈ کر دیا، اور پھر کیا کہا قرآن نے؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا وہ اِثار کرتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو اپنی ذات پر، باوجود اس کے کہ ان کو بھی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کروڑوں اربوں روپے بھی پڑے ہوں، ڈیوائیڈڈ ٹو تو بہت دور کی بات ہے، اس کو ڈیوائیڈڈ 100 بھی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یار اس میں سے نکال کر میں کروں، نہیں۔ ان کا یہ حال ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کہتا ہے ان کو بھی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے۔ فرمایا اس لیے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جس کے من سے لالچ کو اور حرص و ہوس کو کھینچ لیا گیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ایک عبادت ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ فرض ہیں ہمارے اوپر، اور اس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ صرف یہی عبادت نہیں ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، تمام رشتہ داروں کا ذکر کیا، تمام معاشرے کے ان کمزور طبقات کا ذکر کیا۔ فرمایا جہاں یہ اللہ کی بندگی تم پر لازم و ضروری ہے، اسی رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کی مخلوق کے ساتھ بھی خدمت خلق کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا ایک عبادت ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر! فرمایا کیا کرو؟ رکوع کرو، سجود کرو، عبادت کرو۔ عبادت کے اندر سب کچھ آ گیا، لیکن فرمایا نہیں، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، خیر اور خیرات کے بھی کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ وہ کسی نے کہا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح سجادہ و دلق نیست۔ فرمایا کہ صرف تسبیح اور مصلی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن فرمایا کہ خدمت خلق کے بغیر تمہاری عبادت مکمل نہیں ہوگی، اسلام کا کنسپٹ مکمل نہیں ہوگا۔ جو عالمگیر دین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کے اندر جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، اور یہ یہودی جو ہے یہ کنویں سے مسلمانوں کو پانی بیچ رہا ہے، آپ نے کنویں کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جہاں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوگی میں کیا کروں، تو حضور نے فرمایا کنواں کھدوا لو، کنواں کھدوا لو۔ تلاوت بھی کیجیے، آپ تلاوت کر کے اس کو بھی اصالہ ثواب کریں، وہ بھی پہنچتا ہے، جو اس کی نفی کرتے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہے، لیکن ساتھ کچھ ایسا مخلوق خدا کی خدمت کا کام کر کے چلے جائیں، صدقہ جاریہ کر کے چلے جائیں، جو سدا رہنے والا ہو اور جس کا اجر و ثواب تمہیں قبر کے اندر ملتا رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون مدینہ منورہ شریف کے اندر رہتی تھی، نابینی بوڑھی خاتون تھی، اور معاشرے کے اندر یہ ہوا کہ بھائی ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ فرمایا میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے پہنچا ہوں کہ اس خاتون کے گھر کا میں جھاڑو لگا دوں، نابینی ہے، اور میں اس کا پانی بھر کے رکھوں۔ فرمایا میں گیا تو پہلے سے اس کا جھاڑو لگا ہوا تھا اور پہلے سے پانی بھرا ہوا، پہلے سے پانی بھرا ہوا۔ فرمایا دوسرے دن میں تھوڑا جلدی آ گیا
میں نے دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل رہے ہیں اس بڑھیا کے گھر کو صاف کر کے اور اس کا پانی بھر کے۔ مدینہ منورہ شریف کی بچیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی بکریوں کو لے کر آتی کہ آپ ہماری بکریوں کا دودھ دھو دیں۔ جب آپ امیر المومنین بن گئی تو کہنے لگی کہ اب تو آپ نہیں دھوئیں گے، اب تو فرمایا نہیں، جو تمہارے ساتھ میرا تعلق ہے لاؤ تمہاری بکریاں میں دودھ دوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ تو ہمارے صحابہ کرام نے یہ کردار پیش کیا، یہ ہمیں کر کے دکھایا کہ تم نے مخلوق خدا کے ساتھ خدمت کرنی ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، من خدیمہ فہو خدیمہ۔ فرمایا اگر تم مخدوم بننا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی خدمت کرو، اللہ تمہیں مخدوم بنا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الخلق عیال اللہ، فرمایا یہ ساری کی ساری جو اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ عیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیال ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک حدیث پاک آتی ہے، ایک بڑی تمثیل پیش کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی خوبصورت تمثیل، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے دنیا کے اندر وسعتیں عطا فرمائی تھی لیکن تو نے کیسا کام کیا، میں بھوکا تھا ایک دن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا مالک و مولا تو تو رب العالمین ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے۔ فرمایا نہیں، میرا ایک بندہ بھوکا تیرے پاس آیا تھا تو اس کو کھلا دیتا تو گویا تو میری رحمت پا پاتا۔ اے میرے بندے میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ اے مالک و مولا تو کپڑوں سے، تن سے اور یانی سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ فرمایا میرا ایک بندہ تھا اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اگر تو اس کو کپڑے پہنا دیتا تو فرمایا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ تو یہ حدیث پاک اس چیز کا سبق دیتی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی فقیر کے ہاتھ میں مال دیتے ہیں تو وہ فقیر تو اللہ کا نائب بن کر وصول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فقیر بھی ہونا چاہیے۔ کل پرسوں مجھے کسی بچے نے کہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پر مانگنے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو جو ہے نا ہاسپٹل لے کے گئے، ابھی کی بات ہے پچھلے ہفتے، ہاسپٹل لے کے گئے تو اس کی جیب میں یہ زپیں ادھر بجیاں بنا کے پیسے لپیٹ کے ڈالے ہوئے تھے، اس کی جیب سے گھماتے کم سے کم 5 لاکھ روپے نکل آئے۔ اب آپ بتائیے، ہر نماز کے اندر یہاں کھڑا ہوتا ہے، اور بار بار یہ مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہماری مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ آس پاس کی دوسروں مسالک کے مساجد ہیں، کہیں پر یہ طوفان بچا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے باہر جا کر ان کو دینا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو مسجد کے اندر مانگنے والا، ایک تو یہ سب پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، اس کے بعد فرمایا جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر مانگتا ہے، سائل ہے، فرمایا مسجد کے سائل کو دینے والا اگر 1 پیسہ دیا ہے تو اس کے کفارے کے طور پر 70 پیسے وہ جو ہے صدقہ کرے، کہ مسجد کا سائل جو اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے اس کو نہیں دینا۔ ہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فرمایا، حضور علیہ السلام نے مخلوق خدا کے لیے خود فرمایا، وہ الگ چیز ہے، لیکن خود جو بندہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر دیکھیں، فرمایا اگر واقعتاً وہ بندہ فقیر ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر جب پیسہ جاتا ہے، ہاتھ اس کا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ تمہارا سودا اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا کہ جو کسی کی حاجت میں لگ جاتا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی حاجت کو پورا کرتا ہے، فرمایا وہ بندے کی حاجت کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرما رہا ہوتا ہے۔ کہتے یہ کام ہو گیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ میں نے اصل میں اپنے دماغ کو چلایا، اور میں نے یوں کیا اور میں نے وہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ البلاء، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بلا آ رہی ہے، کوئی آفت آ رہی ہے، فرمایا انسان صدقہ دیتا ہے، وہ بلا اور وہ آفت کے درمیان اور اس کے درمیان وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کا کام کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری کیسی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کشمیر کے اندر رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا دنیا اتے جڑا کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ تمہارا ساتھی ہے، تمہارا سنگی ہے، تمہارا کولیگ ہے، تمہارا محلے دار ہے، کوئی بھی ہے،
فرمایا کہ انسان مشکل کے اندر ہے، اگر وہ اس مشکل کے اندر تمہارے کام نہ آئے تو اس سنگی سے بہتر تھا، اس ساتھی سے بہتر تھا، اس گیدرین سے بہتر تھا کہ انسان تنہا ہی ہوتا۔ ہمیں اپنے سراؤنڈنگ کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر سب سے بڑھ کر جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی کمزور بندہ ہے، کوئی نئی بندہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بکری ذبح فرمائی، فرمایا کہ ہمارے پڑوسی کے اندر ایک یہودی ہے، ان کے گھر پہ گوشت پہنچایا؟ مجھے ہاں، پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا، فرمایا وہ یہودی پڑوسی ہے، اس کے گھر پہ گوشت پہنچایا؟ فرمایا کوئی بھی ہو پڑوسی ہے، فرمایا پڑوس کا جو حق ہے اس کے اندر مسلم اور نان مسلم کا مسئلہ الگ ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے دو درجے بڑھ گئے، ایک اسلام کا درجہ، ایک پڑوس کا درجہ، لیکن ایک صرف پڑوسی ہے، فرمایا اس کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ اعانت کی جائے، اس کے ساتھ بھلا کیا جائے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہمارے وطن کے اندر ایک مشکل ترین حالات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پے در پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ جان ایسے نہیں دیتا ہے۔ جب ایک انتہا ہو جاتی ہے اس وقت وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کا یہ فعل حرام ہے، بالکل نہیں خودکشی کرنی چاہیے، لیکن یہ ہمارے لیے بدنصیبی اور بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوس کا بھی پتہ نہیں کہ میرے پڑوس کے اندر کون بھوکا سو رہا ہے، میرے دوستوں کے اندر کون بھوکا سو رہا ہے، میرے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے شہر کراچی کے اندر جو بزنس کا اور اکانومی کا ہب ہے پاکستان کو 60% ریونیو دیتا ہے، حکومت سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے، اس شہر کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، کام کاج نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے وہ تبدیلی کے وہ فنکار جو آئے تھے، جو بھاشن لے کر کہ ہم تمہیں تبدیلی دیں گے 1 کروڑ، پتہ نہیں 1 کروڑ تھی یا 2 کروڑ تھی، میں بھول گیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں کتنے کروڑ نوکریاں دوں گے آپ، باہر سے لوگ نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے، پیٹرول کا ریٹ یہ ہوگا، ڈیزل کا ریٹ یہ ہوگا، یہ بجلی کے بلوں کو آگ لگاؤ، جلا دو، فلاں کر دو۔ آج وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ لیکن اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و شعور عطا فرمائے، یار یہ کسی کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، پوری مخلوق خدا کو تباہ و برباد کر دیا، لوگ اپنی جانیں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ہم وہی سیاسی چکروں میں لگے ہوئے کہ یہ تیری پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے، او جی حضرت صاحب یہ بات نہ کریں، یہ اب میری پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں، او جی یہ میرے صوبے کی پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں، او جی میری زبان کے خلاف۔ ارے خدا کے بندو، کون سی زبان، کون سی پارٹی، کون سا صوبہ، کون سا علاقہ، کون سا فلانا، آپ دیکھو تو صرف مخلوق خدا مر رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کو نہروں کے اندر پھینک رہے ہیں، اور وہ ظالم حکمران جو لوگوں کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم ان کے حالات کو بدل دیں گے، تم نے حالات کو کیا بدلا؟ تم نے تو لوگوں کے لقموں کو چھین دیا، تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ عزیزان گرامی، ان کو تو اللہ کی عدالت کے اندر بھی کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی، ڈریے نہیں، میں ذمہ داروں میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ 23 کا الیکشن آ رہا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی اور اس عوام کی عدالت کے اندر بھی خائب و خاسر ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے منہ سے لقمے چھینے، زندگیاں لوگوں کی برباد کی، لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر انہوں نے نہروں کے اندر ڈالا۔ لیکن حضرات گرامی، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں۔ انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جمعۃ المبارک کے اندر، ہم دیکھیں کہ میرے ہاں کام کرنے والا، میں اس کو کتنی اجرت دیتا ہوں، کیا اتنی اجرت کے اندر اس کے بچوں کا نظام چلتا ہے؟ چلیں جی، مجھے نہیں آتا ہے، مجھے لیبر کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کا مجھے نہیں پتا ہے، آپ اجرت وہی رکھیں، لیکن کم سے کم ان کا کوئی راشن لگا دیں، کم سے کم ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا کر دیں، کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہیلتھ کا کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہاں فیکٹری میں کام کرنے والا ایک ملازم ہے، اس کے گھر میں راشن دوں گا تو یہ مجھے ثواب نہیں ملے گا، میں اس کو بدل نہیں دے رہا ہوں، بدل میں اس کو اجرت دے رہا ہوں، ہاں روڈ پر کھڑے ہو کر میں راشن دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ہم سے منسلک ہیں کسی بھی اعتبار سے، ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں، ہم ان کے لیے کریں گے، میرا مالک و مولا آپ کے لیے کرے گا۔ حالات مخدوش ترین ہو گئے، حالات بدترین ہو گئے، پاکستان کے 75 سال کے اندر بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، بڑے بڑے ظالم حکمران آئے، لیکن اتنا ظلم کبھی نہیں بچا کہ لوگوں کے منہ سے لقمے چھین دیے گئے ہیں، لوگوں سے گھر چھین دیے گئے ہیں۔ تم گھر کے کیا بنا کر دو گے؟ تم تو بنے ہوئے گھروں کو توڑ رہے ہو، تم تو بنے ہوئے گھروں کو چھین رہے ہو، اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انصاف لے کر آئے ہو۔ تم نے انصاف کے نام پر لوگوں کے ساتھ ظلم کیا،
تم نے ریاست مدینہ کے نام پر لوگوں سے ظلم کیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ظلم کا بدلہ میرا خدا تمہیں یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہی تعلیم عطا فرمائی کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے بھائی کی مدد کریں۔ تم ان کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، اپنے سراؤنڈنگ کے اندر دیکھیے، اگر کوئی مشکل کے اندر ہے آپ اس کی مشکل کو دور کریں، خدا کی قسم میرا رب آپ کی مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ میرا رب، صحابہ کرام جنگ کے اندر پانی لے جایا جا رہا ہے، ایک صحابی شہید ہو رہا ہے، کہا نہیں آگے لے جاؤ، میرے دوسرے بھائی کو بہت ضرورت ہے۔ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ سری بھیجی جا رہی ہے، کہا یہ آگے والے گھر کے اندر دے دو، وہاں زیادہ ضرورت ہے، ہمارا تو نظام چل جائے گا۔ میرے اور آپ کے پاس تو کتنے مہینوں کا راشن جمع ہے، لیکن ہم اس میں سے اتنا بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بھی ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ ہائے اللہ میرا کہیں ختم نہ ہو جائے، میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں۔ کچھ نہیں ہوگا، الغناء غنى القلب، فرمایا غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت مال ہے، جس کے پاس بہت سرمایہ ہے، غنی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا غنی بنایا ہے۔ آپ دل کا غنی بنیں، مخلوق خدا پر رحم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔